أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. پیچھے جو آیات تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت بیان کی تھی. اس کے بعد بتایا تھا کہ اللہ کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. ان آیات کی وجہ سے بعض مشرکوں نے اور اہل کتاب نے اعتراض بھی کیا. مشرکوں کو اعتراض یہ تھا کہ محمد اپنی اطاعت کے لیے کہتے ہیں. محمد تو ہماری طرح انسان ہے اور انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی ہونے کے لیے تو فرشتہ ہونا چاہیے. یہ ان کا گمان تھا. اور یہودیوں کو یہ اشکال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، تو ہمارے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں نبی کیسے آ سکتا ہے؟ نبی ہونا تو ہمارے ہی خاندان میں سے ہونا چاہیے. اور عیسائیوں کو یہ اشکال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں. ان کے کہنے کے مطابق یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح کے کچھ اشکالات سامنے آئے ہیں. جب اللہ کے نبی کی اطاعت کو کہا گیا اور ان کی اطاعت کو اللہ کی محبت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب کے طور پر فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اصطفیٰ کہتے ہیں منتخب کرنا، اپنا خاص بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو منتخب کیا تمام جہانوں پر، تمام عالموں پر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی حضرت آدم علیہ السلام کی، جو سب سے پہلے انسان بھی تھے اور سب سے پہلے اللہ کے نبی بھی تھے. پھر حضرت نوح کی مثال دی جو ابو البشر کہلاتے ہیں، یعنی دوسرے باپ ہیں انسانیت کے، وہ پہلے رسول کہلائے. اور حضرت ابراہیم، حضرت آدم کو سب مانتے تھے، سب ان کو اپنی اولاد کہتے تھے. اپنے آپ کو ان کی اولاد کہا کرتے تھے. ایسے ہی حضرت نوح کو سب مانتے تھے اور اپنے آپ کو ان کی اولاد میں کہا کرتے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جو کہ عربوں کے بھی پیشوا اور ان کے اوپر کے اجداد میں تھے، اور بنی اسرائیل کے بھی پیشوا اور ان کے بھی اجداد میں تھے. دونوں ان کو مانتے تھے. ان کا تذکرہ کیا. اور نبوت چونکہ ان کے بعد ان کی اولاد میں رہی تھی. وآل عمران، عمران کی اولاد سے مطلب کون ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے والد، حضرت موسیٰ کے والد تو ان کی اولاد میں حضرت موسیٰ نبی، ہارون نبی اور بھی نبی پہ ہوں گے. اور اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے بڑے انبیاء جن کو بنی اسرائیل بھی مانتے تھے، عرب بھی مانتے تھے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اللہ نے منتخب کیا تھا
اور تمام عالموں پر فضیلت اللہ نے دی تھی۔ کوئی اپنے آپ سے نبی بن کر آیا نہیں تھا، کوئی فرشتہ ان میں سے نہیں تھا، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں تھا، سب انسان تھے، سب کو منتخب اللہ نے کیا اور سب کو عالم پر فضیلت اللہ نے دی۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر سکتا ہے اور پورے عالم پر فضیلت دے سکتا ہے تو پھر اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منتخب کرے اور پوری دنیا پر ان کو فضیلت دے تو اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس میں کیسے آپ اشکال کر سکتے؟ جب ان کو مانتے ہیں تو ان کو بھی ماننا چاہیے۔ پھر کہا ذریۃ بعضها من بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی نسل میں شامل ہے۔ حضرت نوح حضرت آدم کی اولاد، حضرت ابراہیم حضرت نوح کی اولاد، اور عمران ہے یہ حضرت ابراہیم کی اولاد۔ باقی انبیاء بھی آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کی اولاد میں، چاہے اللہ کے رسول ہوں یا بنی اسرائیل کے انبیاء، سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں۔ تو ایک دوسرے کی نسل ہے یہ، یعنی خاندانی اعتبار سے بھی سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب انہی کے خاندان کے اوپر والوں کو اللہ چن سکتے ہیں تو ان کو چن لیا اللہ نے، تو کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی ایسی انوکھی بات ہے کہ جس کو عقل قبول نہیں کرتی؟ جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء تھے، حضرت نوح کی اولاد میں انبیاء تھے، ابراہیم کی اولاد میں انبیاء تھے، آل عمران بھی انبیاء کی اولاد تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کے خاندان میں تھے، تو ان کو نبی ماننے میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو انہی کی اولاد میں تھے، حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور حضرت آدم کی اولاد میں تھے۔ تو اسی لیے کہا ذریۃ بعضها من بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی نسل میں شامل ہے۔ تو اس لیے ان کی نبوت پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آپ کو اشکال نہیں ہونا چاہیے جب ان سے پہلے والوں کو جو انہی کے خاندان میں تھے آپ نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سمیع علیم، پھر اللہ نے کہا کہ اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے۔ آپ جو بھی نبی کے بارے میں کہتے ہو، چھپ کر کہتے ہو، کھل کر کہتے ہو، اچھی باتیں تعریف کے طور پر کرتے ہو یا ان کے بارے میں غلط تبصرے کرتے ہو، سب چیزیں ہر چیز اللہ سنتے ہیں، علیم، اور ہر چیز سے اللہ واقف بھی ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کے بارے میں زبان کھولنے میں یا خود غلط سوچنے میں ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پر ہو سکتی ہے، اس کی پکڑ سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اشکال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ وہ انسان تھے یا فلاں کی نسل میں کیوں نہیں تھے، ان سب کا جواب اللہ نے اس طرح سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی کی پوری اتباع کر کے اپنی محبت کا مستحق بنایا ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔